یہی سخاوت تھی دسترخوان اہل بیت کا، رہا کہ نہیں؟ تو میں وہاں نہیں جا رہا ہوں، اب آپ بتائیے ذرا سا مسئلہ سب سے حقیر، نیت کیا ہے اس کی، عمل کیا ہے اس کا؟ اگر انسانوں کے عمل پر جانوروں کا عمل بڑھ گیا تو اللہ نے حضرت انسان کو پیچھے ڈال دیا، اس لیے کہ وہ عادل ہے، اس نے جانور کو آگے کر دیا۔ اب منصب آپ بتا سوچئے عزیزوں، میں ادھر نہیں جا کر کے آپ بتائیے کیا نام رکھا سورہ نمل، چیونٹی کا سورہ، تو کون سا انعام تھا، کیا وجہ تھی، کون سا منصب تھا، کیا کیا تھا اس چیونٹی نے؟ بس یہی تو ہے کہ جناب سلیمان کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹی نے اتنا کہہ دیا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، بھئی یہی تو کہا ہے اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے، بھئی اتنا کہا تھا تو سلیمان کو حکم ہوا اس چیونٹی کو اٹھاؤ، سلیمان نے چیونٹی کو فوراً ہوا کو حکم دیا اور حکم دے کر کے کہا اٹھاؤ بلند کرو۔ کتنی ہوتی ہیں چیونٹیاں؟ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو کیا تمیز بتا سکتا ہے کہ کون سی چیونٹی بول رہی ہے کون سی خاموش ہے؟ قربان جاؤں آپ کے سناٹے پر، آپ بتائیے چیونٹی کوئی بتا سکتا ہے؟ یہیں پر کہیں ہوگی سوراخ میں کوئی بتا سکتا ہے کون سی نر ہے کون سی مادہ ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کچھ نہیں۔ تو سلیمان خود اٹھا لیتے، نبی اللہ تھے، اٹھا سکتے تھے؟ نہیں، تو انہوں نے بھی ہوا کو حکم دیا، جیسے ہوا کو حکم دیا تو ہوا کا جھونکا آیا تو اس نے بھی اسی کو اٹھایا کہ جو چیونٹیوں کی سردارہ تھی، اسی کو ہوا نے اٹھایا، اٹھا کر کے کہاں بلند کیا؟ نبی کے ہاتھوں پر۔ اب تو سمجھ میں آ گیا، نبی کے ہاتھوں پر بلند کر دیا گیا۔ اور جب سارے سوال جواب آپ کے ذہن میں ہیں، آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ بتائیے بلند کسے کیا گیا؟ چیونٹی کو۔ وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ یہ تھی کہ اس نے صرف اپنی قوم کو بچنے کا مشورہ دیا، بچایا نہیں، قوم کو بچنے کا مشورہ دیا۔ اللہ نے اس کا منصب اتنا بلند کر دیا کہ نبی سے اوپر بلند کر دیا، قرآن میں سورے کا نام اس کا رکھ دیا۔ اما جو تنہا اپنی قوم کو بچا کر چلا جائے تو اللہ اس کا منصب اتنا بلند کر دے، تو جو حسین ساری کائنات کو بچا کر کے گیا ہو، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ہم بتائیے منصب ہے، آپ دیکھیے سورے کا نام رکھ دیا، کیا فائدہ اس نام رکھنے سے؟ بھئی کیا فائدہ ہوا سورے؟ جس نے جو کیا، کوئی یہ سوچے نہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے اوپر بس ہم جو کر دیں وہ بہتر ہے، ہوتی نہیں ہے زوم، ہم ہی افضل ہیں، ہم ہی اعلیٰ۔ اللہ نے کہا نہیں، نکلو یہاں سے، ہماری نظر میں وہ افضل ہے جس کے یہاں خلوص نیت۔ کبھی آپ سوچتے ہو زیادہ سجدے کر کے زوم نہیں کہ ہم بس مسجد سے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، کوئی ہوتا نہیں ہے آج کل لگے ہوئے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا اس پر، بیان چلا گیا لیکن موضوع سے ہٹ جاؤں گا پھر۔ تو یہ نہیں ہے کبھی سوچو زیادہ پر رمضان نمٹ گئے اور بس ارے ہم نے تو یوں کر دیا، فوراً اللہ کہہ لو لے کر کے چلے جاؤ، ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود بتاؤ، 2 رکعت پڑھ کر کے ایٹھے جا رہے ہیں، ہم پورے رمضان میں یہ دیکھے جا رہے تھے، فوراً اس طریقے سے اللہ کہہ کہ لے جاؤ انہیں اپنے ساتھ، معرفت عبادت رکھو۔ میری مجلسیں اسی ٹائپ کی ہوتی ہیں، یہ تو میرے سب بچپن کے دوست ہیں، سب نقی صاحب، اعظم صاحب اور مولوی حضرات۔ معرفت عبادت جسے دیکھو ہمارے یہاں، میں یہ باتیں یوں پڑھ رہا ہوں کہ بہکایا جا رہا ہے، ورغلایا جا رہا ہے ہمارے یہاں، جسے دیکھو نماز میں کر رہا ہے اللہ جنت دے دے ہمیں، کہتے نہیں جنت الفردوس عطا فرما، تو جنت کیا مانگنے سے مل جائے گی؟ آپ بتاؤ میرے بزرگوں، اعظم صاحب جنت مانگنے سے مل جائے گی؟ اچھا کیوں مانگ رہے ہیں آپ جنت؟ کیوں مانگ رہے ہیں آپ بتائیے، معاف کیجئے گا اگر موضوع سے میرا ادھر ادھر چل رہا ہے۔ کیوں مانگ رہے ہیں آپ جنت؟ کائے کے لیے مانگ رہے ہیں؟ مول صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں گے یہ کیا پڑھنے لگے؟ جنت مانگنے سے مل جائے گی؟ جنت ابھی چل جانے کا عمل سے مل جائے گی جنت؟
عمل تو بہت کر رہے ہیں. ایک صاحب ہمارے رشتہ داروں میں یہی موضوع چل رہا تھا سرسی میں جناب, اور انہوں نے کہہ دیا کہ میاں جو اچھے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا, تو اچھے کام کرنے والا جنت میں چلا جائے گا. وہ جو لڑنے لگے, مصیبت بنا دیا. میں چپ بیٹھا ہوا, وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے, بیٹھا کیا کریں, بولنے نہیں دیتے, منہ میں ہاتھ. 2 جملے مجلس کے انہوں نے کہا اس پہ یوٹیوب پہ سنے, اور فوراً عمل کے حساب سے جنت, عمل کے حساب سے جنت ملے گی. آپ بتا دو, میرا مجمع بیٹھا ہوا ہے اتنا بڑا منیار پور, کوئی ایسے پرانے عزا خانے اور پرانی داری یہاں پر ہے, عمل پہ ملے گی جنت؟ کیوں؟ اب تو آدھے بھی منع کرنے لگے نہیں ملے گی عمل پہ. جیسے انہوں نے کہا, ہمارے بہت قریبی تھے کہ عمل پہ جنت ملے گی, جو اچھے کام کرے گا اسے جنت ملے گی. میں نے کہا آپ کے یہاں کم از کم, آج ہماری طرف تو بہت کھودے جا رہے تھے سنبھل میں, آپ نے دیکھا, میں نے کہا جتنے کنویں ہیں ان میں سے کم از کم 90% کنویں سب اہل حنوت کے کھودے ہوئے ہیں, بنیوں کے. اور جو کھودے آپ کے محلے میں بھی, میں نے جو بتایا, میں تو وہاں جا کر کے بسا ہوں, میں نے کہا یہ کنواں, بولے فلاں لالا کا, فلاں یہ فلاں لالا کا, یہ فلاں لالا کا, سب انہی کے کھودے ہوئے ہیں. میں نے کہا, بولے ہاں. میں نے کہا پانی کون بھر رہا ہے اس سے؟ بولے پانی ہم بھر رہے ہیں. میں نے کہا غسل کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. وضو کون کر رہا ہے؟ نظر و نیاز کون کر رہا ہے؟ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ بولے ہم کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کھودنے والے کو جنت ملے گی. کیوں؟ ابھی تو ابھی ہو رہا تھا عمل پہ جنت ملے گی. اس سے بہتر عمل کیا ہے؟ ساری مخلوق کو پانی کا انتظام. بتاؤ اس سے بہتر کیا ہے؟ آپ بتائیے. ساری مخلوق اور ساری آپ کی عبادت کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. ساری عبادت کا دار و مدار اس کے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اور قریب آ جاؤں, کسی کو برا نہ لگے جناب, دیکھیے بات ہو جائے گی تو پھر وہ کہیں گے آپ لائٹ ہے, بغیر لائٹ کے آپ جی نہیں رہے ہیں. اب لائٹیں چل رہی ہیں نہیں ہر جگہ, مسجدوں میں, زیادہ تر مسجدوں میں بغیر کنیکشن ہو رہی ہیں. کبھی آپ سوچتے ہو خواہ خواہ وقت برباد مت کرو نمازیں پڑھ کے. اگر چوری کی لائٹ مسجدوں میں جل رہی ہے, میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں, ایصال ثواب کی مجلس ہے اس لیے پڑھے دے رہا ہوں کہ ابھی آپ سوچ رہے ہوں, بالکل آپ کو برا لگے گا کوئی صاحب بھی ہوں. اور جو یہ کہتے نہیں ہیں تقلید کا بڑا ڈھول بچاتے ہیں, عمل کوئی نہیں کرتے. بہت بستیوں میں گیا, عزیزو سیستانی صاحب کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر چوری کی لائٹ سے وضو ہوا, سمجھے, سناٹا سمجھ لو, تو یہ خامہ خواہ ہے. اللہ اکبر. اما خود بتاؤ, اگر مسلح چوری کا ہے, اگر لباس چوری کا ہے, اگر زمین غصب ہے, یہ تو سب باتیں ہیں. تو اصل تو یہ ہے تبلیغ, ادھر ادھر گھما کے تبلیغ مت کرو. فلاں نہیں بھائی لائٹ چوری کی تو پھر وضو کیسے ہو جائے گا؟ پر یہ سیستانی صاحب کا مسئلہ ہے, میں ویسے نہیں پڑھ رہا ہوں. اگر آپ کی سمجھ میں یہی آ گیا تو جو چلی گئیں وہ چلی گئیں, لیکن کم از کم آنے والی نمازیں تو بچ جائیں گی. برا ضرور لگے گا, دوبارہ نہیں بلاؤ گے, مت بلاؤ عزیزو. یہ تو